اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک جو ہے چوتھے باب میں معرفہ کے بیان میں سے ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرب باللام پورے اور تفصیل کے ساتھ ہو چکا۔ اب یہاں سے جو ہے مضاف لمعرفتین چھٹی قسم ہے کہ مضاف معرفہ کی طرف جب مضاف ہو تو یہ ساتھ بھی یہ شرط لگائے معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ اگر کسی نکرہ کی طرف مضاف ہوگا تو معرفہ نہیں بنے گا بلکہ تخصیص ہو جائے اس کے اندر۔ تو اس کو کس لیے لایا جاتا ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بیان کریں گے، اور یہ سبق جو ہے بہت اچھا ہے۔ وَأَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ أَيْضًا۔ رہا مضاف ہونا کسی معرفہ کی طرف، فیوتا بھی تو اسے لایا جاتا ہے اذا تعینہ جبکہ وہ مضاف متعین ہو جائے کسی ایک طریقے سے، لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ اپنے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، فی ذہن السامع مضاف کسی معرفہ کی طرف مضاف ہونا اسے لایا جاتا ہے جبکہ وہ متعین ہو جائے کسی ایک طریقے سے اپنے معنی کو حاضر کرنے کے لیے۔ تو کس لیے لایا، یہ ہو گیا جیسے کہ کتاب و سیبوے، کتاب کو مضاف کیا گیا سیبوے کی طرف۔ تو اب یہاں پر کوئی کتاب، کوئی ایسی چیز نہیں ہے نام ہو کسی کا کہ نام سے پہچان ہو جائے، شناخت ہو جائے، علم تھوڑی ہے کتاب، نہیں ہے۔ تو کوئی سی کتاب ہو سکتی ہے نہیں، لیکن ہم نے اس کو سیبوے کی طرف منسوب کر دیا، مضاف کر دیا، تو اب ایک متعین ہو گئی کہ وہ کتاب مراد ہے جو علم نحو میں سب سے پہلی کتاب سیبوے نے لکھی۔ کس نے لکھی؟ ہاں، تو دوسری کتابوں سے ممتاز ہو گئی، معرفہ بن گئی یہ بھی۔ اب کیوں، اگر نام ہوتا کسی کا تو ہم نام لینے سے فوراً پتہ چل جاتا، لیکن نام نہیں نا کتاب۔ تو اسی طرح یہ بھی ہو گیا کہ یہ متعین ہونے سے لایا کہ ہم نے اپنے معنی کو حاضر کرنے کے لیے سامع کے ذہن میں۔ اب یہ معنی کون سا، سامع جب سنے گا اس کو تو سمجھ جائے گا کہ کون سی کتاب مراد ہے، اس سے وہی کتاب مراد ہے جو نحو میں پہلی سمجھ آیا نہیں۔ جبکہ اپنے معنی کو حاضر کرنے کے لیے سامع کے ذہن میں، جیسے کتاب و سیبوے و سفینۃ نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کی کشتی، تو سفینہ کی اضافت کی گئی نوح کی طرف، نوح معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ بن گیا۔ اب سفینہ کوئی نام نہیں ہے، کشتی تو ہے نہیں، نکرہ کسی کی طرف بھی ہو سکتی ہے نہیں، لیکن اب ہم نے اس کے نوح جب ہے اصلاح معرفہ کی طرف، ایک خاص کشتی وہ ہو گئی جس کو آپ نے بنایا تھا ہے نہیں، اور پھر آپ وہ سیلاب آیا اس کی وجہ سے وہ غرق ہوئے تھے لوگ پورے، جس میں آپ کی قوم کے جو مسلمان افراد تھے وہ سارے اس میں موجود تھے، وہ کشتی مراد ہے، اور عام دنیا کی کشتی مراد۔ تو یہ اپنے سامع کے ذہن میں اپنے معنی کو حاضر کرنے کے لیے لایا گیا تاکہ سمجھ جائے کہ اس سے مراد کون سی چیز ہے۔ تو سفینۃ نوح علیہ السلام تو لایا جاتا ہے جبکہ متعین ہو جائے اپنے معنی کو کسی ایک طریقے سے حاضر کرنے کے لیے سامع کے ذہن میں، جس کتاب و سیب سفینۃ نوح۔ اما اذا لم یتعین لذالک، جبکہ وہ مضاف متعین نہ ہو اپنے معنی کو حاضر کرنے کے لیے کسی طریقے سے، پھر بھی دوسری چیزوں کو نہ استعمال کر کے پھر بھی استعمال کیا جائے کس کو، مضاف کو ہی، تو دوسری غرضوں کے لیے آتا ہے۔ اما جبکہ وہ اپنے معنی کو حاضر نہ کرے اضافت کے علاوہ کسی اور طریقے سے، پھر بھی اس کو لایا جائے تو وہ دوسری غرضوں کے لیے آتا ہے، جیسے نمبر 1 کا تعذر تعداد او تعسری، جیسے کہ شمار کرنا یا تو محال ہو یا شمار کرنا متعذر ہو یا شمار کرنا دشوار ہو۔ متعذر مطلب ممکن نہ ہو یا او تعسر یا اس کے دشوار ہو، ایسے ہیں تو شمار کرنا دشوار ہے۔ اب وہاں سب کے نام نہیں لے سکتے ہم، تو ہم نے اس کی طرف ایک ایسا نام دے دیا جس کی وجہ سے وہ سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ اب ہم کسی کو کرتے تو اس طرح تفصیل بھی ہو جاتی، کلام بھی لمبا ہو جاتا۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، اجمع اہل الحق علی کذا، اہل حق نے اس بات پر اتفاق کیا۔ اب یہاں ہم کیسے شمار کرتے یہ اہل حق میں، فلاں اہل حق، فلاں اہل حق، فلاں یہ حق والا، فلاں جو ہے سچا ہے، فلاں سچا ہے، کتنے کو نام لے کے آتے۔ اب جو بھی اہل حق کے زمرے میں شامل ہوتا جائے گا وہ اس میں شامل ہو جائے۔ اہل حق بول دیا ہم نے تو کیا ہو گیا، مضاف کا استعمال کر کے ہم نے کیا کر دیا،
معرفہ بنا دیا، اور اس میں کیا ہو گیا، شمار نہیں کر سکتے نا کتنے حق والے ہیں، پوری دنیا کون شمار کرے، ممکن نہیں ہے نا، ممکن نہیں ہے۔ تو اب ہم نے کیا لیا، اہل الحق، حق والوں نے اجماع کیا، تو ہر ایک نام لیتے کون حق والا ہے سب کا، تو بہت مشکل ہو جاتا کس کس کو چھانتے ہے نہیں۔ تو یہاں پر کس لیے، کیونکہ متعذر ہے، مشکل ہے کہ ہر ایک کو ایسے کو شمار کیا جائے جو حق پر ہے اور ان کا نام لیا جائے، نہیں کر سکتے، تو اس لیے ایسا لفظ لے لیا اہل الحق، اہل حق میں سب آ گئے، اہل حق نے اجماع کیا اس بات پر، ہو گیا نہیں۔ یا اس کا جو ہے شمار کرنا محال تو نہ ہو لیکن کیا ہو، دشوار ہو، جیسے اہل البلدی کرامن، شہر والے کیا ہیں، نیک ہیں، سخی ہیں۔ اب تو دیکھیے شہر والے دشوار ہے اس کا شمار کرنا، لیکن کیا ہے، محال نہیں ہے بھائی، ایک شہر کے اندر شریف لوگ شمار کر سکتے نہیں، لیکن کیا ہے اس میں ایک تو کلام بھی لمبا ہو جائے گا، ہو جائے گا نہیں، کس کس کو شمار کریں گے، اہل البلد کرام، تو یہاں پر جو ہے اہل بلد کو شمار کرنا، ان کو شمار کر سکتے ہیں، لیکن اگرچہ ممکن ہے لیکن کیا ہے، دشوار ضرور ہے۔ تو دشواری اور دشوار ہونے سے بچنے کے لیے یا اس کے محال ہونے سے بچنے کے لیے، محال کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اس میں مضاف کا استعمال کرتے ہیں، سمجھے نہیں، کا تعذر تعداد و تعثری، جیسا کہ شمار کرنا دشوار ہو یا شمار کرنا محال ہو یا شمار کرنا دشوار ہو، تو وہاں پر بھی کس کا استعمال کرتے ہیں، مضاف کا استعمال، ہو گیا نہیں۔ نمبر 2، والخروج من طبیعت تقدیم البعض علی بعض، اور اس میں اس کا استعمال کرتے ہیں مضاف کا، بعض کو بعض پر مقدم کرنے کے کیا ہے، ضرر کے خوف سے، کیا ہے نہیں، والخروج من طبیعت تقدیم البعض علی البعض، بعض کو بعض پر مقدم کرنے کے خوف سے بچتے ہوئے، کیا ہے، خوف سے نکلنے کے لیے، ہے نہیں۔ یہ بتائیے بہت سارے لوگ ہیں، اب ان کو کیا کہیں، اب بہت سارے لوگ ہیں، جیسے کہا حضر امراء الجند، یہ کہاں گیا، لشکر کے امیر آئے، لشکر کے امیر، آپ لشکر کے امیر تو بہت سارے ہیں، کہیں کہ چلیں سوف الدولہ آیا، نواب الدولہ آیا، شجاع الدولہ آیا، فلاں دولہ آیا، یہ آئے، اب اس کے نام لیتے ہم تو کیا ہوتا، تخصیص نہیں ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ بعض کو بعض پر مقدم کر دیتے اس کے ضرر کے خوف سے، اس کو کیوں مقدم کیا اس نے، ہاں اس کو فضیلت دی اس کو نہیں دی، اب وہ غصے میں آ جاتا، میرا نام کیوں پہلے نہیں آیا، اسٹیجوں پہ جیسے ہوتا ہے مقرر ہوتا ہے، کسی کا نام پوسٹر میں چھوٹا آ گیا، میرا نام اتنا کونے میں دینے کی ضرورت تھی کیا، کسی کا بڑا آ جاتا ہے تو ہوتی ہے۔ تو اب یہاں کیا تھا، سامنے والے نے اپنے آپ کو بچا بھی لیا اس سے کہا حضر امراء الجندی، لشکر کے امیر حاضر ہوئے، اب سب آگا، امیر تم بھی ہو، ہے نہیں، لیکن اگر نام لیتے فلاں آئے اور جس کا سب سے لاسٹ میں نام ہوتا وہ اور غصہ ہوتا، میں سب سے لاسٹ میں آنے والا تھا، ہے نہیں، تو اگر یہ نام لیتے نام میں کیا ہوتا، ضرر ہوتا، تو اس لیے اس ضرر سے بچانے کے لیے کیا کر دیا اس نے، امراء الجندی، لشکر کے امیر آئے، سب آ گئے، اس میں کوئی برا بھی نہیں مانے گا، میں بھی امیر ہوں، لیکن اگر کسی کا نام لے کرتے تو پہلے کا مقدم ہوتا وہ تو خوش ہوتا، میں ہی دوسرے اعلیٰ، میں کیوں نہیں آیا دوسرے نمبر، میرا نام کیوں لیا نہیں، ہوتا، تو اس بچنے کے لیے کیا کر گیا، مضاف کا استعمال کیا گیا، ہے نہیں۔ تو عمر اگر یہ کہا جاتا فلاں ہے تو یہ وہم ہوتا ہے کہ اس کی تعظیم ہو رہی ہے، بعض کو بعض پر تقدیم دیا ہے، اور اس میں جو ہے جو مقدم ہوتا ہے نا اس سے دشمنی بھی پیدا کر دیتے، جو مقدم کرتا ہے نا، کیا چائے پلا دی تھی کیا، بولتے نہیں کچھ بولتے تو تمہیں کیوں ان کا نام لے دیے، تو بہت سارے احتمال ہو سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کیا کر دیا، ہاں حضر امراء الجندی، جیسا کہ لشکر کے امیر حاضر ہوئے، تو بعض کو بعض پر مقدم کرنے کے ضرر سے بچنے کے لیے، والتعظیم للمضاف، اور کبھی کبھی مضاف کا استعمال کرتے ہیں کس لیے، تعظیم کے لیے، مضاف کی تعظیم کے لیے، جیسے کتاب السلطان یا حضرہ، بادشاہ کا خط آیا، اب یہاں پر کہہ دیتے نا کتاب الامیر، ہے نہیں، تب بھی اس میں جو کیا تھا تو یہاں پر صرف کیا ہے کتاب السلطان یا حضرہ، تو یہاں پر یہ جو ہے سلطان کی طرف اس کی اضافت ہوئی نا، تو یہ کیا ہو گیا، یہ بھی مبارک بن گیا، کیونکہ اعلیٰ کی طرف نسبت ہو گئی نا اس کی، ارے ہم کیسے کتاب و خادمی، میرے خادم کا خط آیا، لیکن بولتے یہ کتاب، اب بولتے تو اتنا نہیں تھی، لیکن کس کا آ رہا ہے میرے پاس خط، بادشاہ کا خط آ رہا ہے میرے پاس، سمجھے، بتائیں، تو بادشاہ خط آیا تو کیا ہو گئی، اس کی مضاف کی تعظیم ہو گئی، خط کس کا، معمولی آدمی کا نہیں ہے،
بادشاہ خط ہے. ہاں دیکھ امیر اہل سنت کا وائس آیا ہے نہیں. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ نسبت سے شے ممتاز ہو گئی. یہ ارے وائس ایسے دوسرا بولتا رہے. ہاں والتعظیم للمضاف، اور مضاف کی تعظیم کرنا مقصود ہو تو وہاں پر مضاف کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کتاب السلطان حضرہ او المضاف الیہ، یا مضاف الیہ کی تعظیم کرنا، مضاف الیہ کی تعظیم کرنا مقصود ہو، جیسے ھذا خادمی، یہ میرا خادم ہے. تو خادم کی اضافت کی گئی یا متکلم کی طرف، یعنی کہ متکلم اتنا زبردست ہے کہ خادم رکھتا ہے. کیا ہے؟ متکلم جو ہے اتنا زبردست ہے. کیا ہے؟ خادم کون رکھے؟ اس کا مطلب ہائی پاور کا، اچھا ہے، نوکر چاکر رہتے ہیں اس کی یہاں. تو مضاف الیہ کی تعظیم، متکلم کی تعظیم ہو گئی. کیا؟ ھذا خادمی، یہ جو ہے نا میرا خادم ہے. تو میں کیا ہوں؟ کون سا ہوں میں خادم رکھنے والا آدمی ہوں. تو مضاف الیہ کی تعظیم ہوئی، ہو گئی نہیں؟ او غیرہما، یا ان دونوں کے علاوہ کی تعظیم ہو، نہ اس کی وہ مضاف کی تعظیم ہو نہ مضاف الیہ کی، بلکہ ان کے علاوہ کسی تیسرے کی تعظیم مقصود ہو، جیسے اخو الوزیر عندی، وزیر کا بھائی میرے پاس ہے. کیا ہو گیا؟ نہ مضاف کی ہے نہ مضاف کی ہے. عندی میں میرے پاس ہے. کیا؟ وزیر، ارے اس کا بھائی کیا ہے، میں اتنا وہ ہائی پاور ہوں. کیوں؟ کیا میرے پاس تو ہے نا وزیر کے بھائی بھی آتے رہتے ہیں. وزیر، بادشاہ کا وزیر، میرے پاس یہ کوئی نہیں آتا. کون آتے ہیں؟ وزیر آتا ہے، کبھی وزیر کا بھائی. تو بھائی آیا نا، تو بھائی کیا آنا، کیوں؟ میں کچھ ہوں تبھی تو آ رہا ہے میرے پاس. تو کس کی تعظیم ہوئی؟ اس کی ہوئی ہندی کی، ہے نہیں، نہ اس کی نہ مضاف کی. تو یہاں بیان کیے. کیا اخبار میں بیندی کیا ہے؟ میرے وزیر کا آنا متکلم کا تعظیم متکلم کی، کہ وزیر کا بھائی جو ہے اس کے پاس آتا ہے. اور یہ مضاف الیہ کے علاوہ ہے، یعنی قول اخو الوزیر، وزیر کا بھائی میرے پاس آتا ہے. چلیں، والتحقیر للمضاف، اور کبھی کبھی مضاف کی تحقیر کے لیے لاتے ہیں، جیسے کہ ھذا ابن اللسی، لسی یہ کیا ہے؟ چور کا بیٹا ہے. دیکھیں مضاف کی تحقیر ہو گئی نہیں؟ چور کا بیٹا اچھا ہوگا، اس کی بھی برائی ہوگی نا، ہوگی نہیں ہوگی؟ برا باپ کا برا بیٹا ہے نہیں. اگر اچھا بھی ہو تب بھی کیا کہیں گے؟ ہاں تو وہ اس کی طرف کہتے ہیں نا. ہاں تو اب یہاں پر برائی نسبت سے جو ہے اگر اچھی ہو تو، لیکن اس کو مٹانے میں ٹائم لگتا ہے. اگر برا باپ نکل گیا تو اب بیٹے کو اچھا بن جائے پھر بھی تھوڑا کہیں گے سننا پڑے گا، فلاں کا بیٹا یہ. ہاں تو چور کا بیٹا یہ کیا ہوگا؟ اول مضاف الیہ، یا مضاف الیہ کی حقارت بیان کرنا مقصود ہو، جیسے اللص رفیق ھذا، چور جو ہے اس کا دوست ہے. چور کس کا دوست ہے؟ اس کا دوست ہے. لوگا کہ دونوں نے سمجھوتا کر لیا ہے، تو اس کے پاس کیوں آ رہا ہے چور؟ سمجھا نہیں؟ تو کس کی حقارت مقصود ہوئی؟ مضاف الیہ ہوئی. ہاں، او وغیرہما، یا ان دونوں کے علاوہ کی حقارت بیان کرنا مقصود ہو، جیسے اخو اللصی عند عمرو، چور کا بھائی عمر کے پاس ہے. دیکھیے چور کا بھائی مضاف الیہ کے علاوہ کی، یا ان دونوں مضاف اور مضاف الیہ کے علاوہ کی حقارت بیان کرنا مقصود ہو، جیسے کہ چور کا بھائی کس کے پاس ہے؟ عمر کی حقارت بیان کرنا مقصود ہے. جیسے کہ وہاں پر کیا تھی؟ کس کی؟ اندی کی تعظیم مقصود تھی، ایسی نا. ایسے یہاں پر کیا ہے؟ عمر کی حقارت بیان کرنا مقصود ہے کہ چور کا بھائی عمر کے پاس کیا کر رہا ہے؟ چور کا بھائی عمر کے پاس کیا کر رہا ہے؟ تو اس کے پاس آ رہا ہے، تو اس کے پاس آ رہا ہے کہ لگ رہا ہے اس نے کچھ جو ہے منصوبہ بنا کے رکھا ہے پہلے سے، ہے نہیں؟ ہاں تو یہاں دیکھیے کس کی حقارت ہوئی؟ عمر کی حقارت بیان کرنی ہے. نہ مضاف ہے نہ مضاف الیہ، کیا الگ ہے اس کے؟ تیسرا ہے. تو یہاں حقارت کیا ہے کہ چور کا بھائی اس کا ہم نشین ہے، چور کا بھائی اس کا ہم نشین ہے. تو برے کی صحبت بھی برے بنا دیتی ہے. تو چور کا بھائی ہے، تو جہاں چور سے چور ایک برا، اس کا بھائی بھی کیا ہوگا؟ اکثر بھی برا ہوگا. پھر برا اس کے پاس بیٹھ رہا ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ تو اس سب حقارت بند کرنا ہوگا. یعنی یہ تین صورتیں ہو گئیں کس کی؟
ایک تو متعذر ہو، دشوار ہو شمار کرنا، یا محال ہو، یا جو ہو بعض کو بعض پر مقدم دینے کے خوف سے بچنے کے لیے کبھی کبھی مضاف کا استعمال کرتے ہیں، اور کبھی بطور تعظیم کرتے ہیں، اور کبھی بطور تحقیر مضاف کو لاتے ہیں۔ چوتھی والاختصار، ارے پانچ بھی ہونا چاہیے، ہاں، والاختصار لضیق المقام، اور کبھی کبھی مضاف کو استعمال کرتے ہیں اختصار کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ مقام کی تنگی کے وقت۔ دو چیزیں ہو گئیں، اختصار بھی ہو اور مقام بھی تنگ ہو، تو وہاں پر مضاف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مقام ایسا تنگ ہو کہ اگر زیادہ کلام بولے گا تو موقع محل سے نکل جائے گا، جیسے پیچھے آپ نے غزال پڑھا تھا نا، ہرن ہاضا وہاں چھوڑ دیا گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اختصار کے لیے کہ مقام جو ہے اختصار کا تقاضا بھی کرتا ہو، اس لیے اسی وجہ سے یہاں پر مصنف نے زائد کر دیا کہ ضاقہ، کیا ہے، لضیق المقام، مقام کی تنگی کے وقت۔ جیسے کہ ایک شاعر ہے اور شاعر یہاں پر کہنا چاہ رہا ہے ہوایا، ہوایا یعنی میرا محبوب، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور رکب یہ اس میں جمع ہے راکب کی، رکب جمع ہے اس میں راکب کی، اور یمانین یہ جمع ہے یمان کی، اور اس لیے کیا یمانی ہے، نسبت ہے یمن کی طرف، سمجھے نہیں؟ تو یمانیین یمن والے، یمن کے سواروں کے ساتھ، مسعدن کسی اونچی جگہ کی طرف جانا، مراد جانا نکالے مانے، جنیب مانے فرما بردار ہو کر کے، واہ جسمانی جسم مراد جسمانی میرا جسم، بے مکہ میں موثقن رسی میں باندھا ہوا ہے یا قید میں ہے، سمجھے نہیں؟ اب یہاں پر شاعر جو ہے اختصار ہے، قید میں ہے، جیل میں ہے، اور وہ جو ہے ان کا جو محبوب ہے کوچ کرنے کے لیے تیار ہے یمنی سواروں کے ساتھ یمن کی طرف روانہ ہے۔ اب یہ قید میں ہے، اب یہ لمبا کلام کرے گا تو اتنی دیر میں کیا ہو جائے گا، اب چلا جائے گا۔ اب یہ چاہ رہا ہے کہ حسرت میری دل کی نکل جائے، جو میں کہنا چاہتا ہوں جلد سے جلد اس کو پہنچ جائے، لمبا کلام نہیں کرنا چاہتا تو اختصار کر رہا ہوں، مقام بھی تنگ ہے، مقام کوچ کرنے کے وہ قریب ہے، اب زیادہ ہی تمہید بنا کے لائے گا تب تک تمہید ہی نکلے گی تو تب لوگ نکل ہی جائے گا، ہے نہیں؟ تو اب کیا کہہ رہا ہے یہ، ہوایا مار رکب الیمائین مسعد جنیبی و جثمانی بمکہ موثق، میرا محبوب یمنی سواروں کے ساتھ فرما بردار ہو کر کے جا رہا ہے نہیں؟ کیا جا رہا ہے؟ میرا محبوب یمنی سواروں کے ساتھ فرما بردار ہو کر جانے کے لیے تیار ہے، جا رہا ہے، وہ جسمانی اور میرا جسم بمکہ تھا، مکہ کے اندر کیا ہے، حالانکہ میرا جسم مکہ کے اندر قید میں ہے یا رسی میں بندھا ہوا ہے، سمجھے نہیں؟ مکہ کے اندر قید میں ہے، سمجھے نہیں؟ تو محل سے ہوایا ہے، دیکھیے بدل ان یقال الذی احواہ، یہ ہوایا کہا گیا کس کے بدلے میں، الذی احواہ، یہ الذی احواہ یہ طویل ہے کس کے مقابلے میں، محوی کے مقابلے میں، ہوایا کے مقابلے میں، تو ہوایا مضاف کا استعمال کیا نہیں، یا کی طرف ہوایا اے محوی یا محبوبی، تو دیکھیے الذی احواہ یہ بولتا تو تھوڑا لمبا ہو جاتا اور مقام تنگ تھا، تو اس نے الذی احواہ کہنے کے بجائے کیا کہہ دیا، ہوایا، مضاف کا استعمال کر دیا اختصار کے لیے، اور مقام بھی تنگ تھا کہ میرا محبوب یمنی سواروں کے ساتھ خبردار ہو کر کے جا رہا ہے، اور جبکہ میرا جسم مکہ کے اندر رسیوں میں بندھا ہوا ہے یا قید میں ہے، تو یہ مقام کی تنگی کے وقت اس نے الذی احواہ کے بدلے میں یہ کہا، بدلا یقالا، یہ بدلے میں کہا جائے کس کے، الذی احواہ کے بدلے میں ہوایا کہا جائے۔ تو یہاں پر مضاف کے بارے میں پوری تفصیل بیان ہو گئی کہ کس لیے مقام اس کو لایا جاتا ہے، لأنہ اس لیے کہ اس شاعر نے جو اسے یہ کہا تھا نا، قید میں کہا تھا اور محبوب بالکل کوچ کرنے کے وقت تیار تھا، تو یہ ایسا مقام ہے کہ جس وقت انسان چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اپنا کلام کر سکے، ورنہ جو ہے زیادہ طویل کلام کرے گا تو موقع نکل جائے گا ہاتھ سے۔ تو یہ ہمارا مضاف کا بیان بھی ہو گیا، اب وہ کیا رہ گیا، اس کے بعد ایک منادہ رہ گیا، پھر نکرہ کا بیان آگا۔ لیں